وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 94 حصہ 2. آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ رسول کا اتباع کیوں ضروری ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام گزشتہ درس کی دہرائی کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا. اور ان لوگوں کو ایمان لانے سے اور کوئی چیز مانے نہ ہوئی جبکہ ان کے پاس ہدایت بھی آ چکی تھی سوائے اس کے کہ وہ کہنے لگے کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے. سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 94 حصہ 2. سامعین کرام، تذکرہ ہو رہا تھا کہ ایمان یہ انسان کے لیے ہدایت کی اہمیت کیا ہے. پہلے لفظی ترجمہ سن لیں جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں. وما منع الناس، اور نہیں روکا لوگوں کو، ان یؤمنوا، کہ وہ ایمان لے آئیں، اذ جاءہم الہدی، یقین کر لیں. یؤمنوا کا مطلب آپ معنی جو ہے وہ کریں کہ وہ یقین کر لیں اذ جاءہم الہدی، کہ جب ان کے پاس ہدایت آ جائے. تو کس چیز نے روکا؟ الا ان قالوا، مگر انہوں نے یہ کہا ابعث اللہ بشر رسولا، کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو رسول بنا کے بھجوایا. تو سامعین اکرام، اس میں ہم بات کر رہے تھے، سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہدایت خداوندی کی اہمیت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اہمیت کیا ہے. تو اس میں بات یہ ہے سامعین اکرام کہ انسان کا مقصود جو ہے چونکہ باطن ہے اور ظاہر نہیں ہے، جو کہ ہماری عقل بھی تسلیم کرتی ہے، تو باطنی منزل تک پہنچنے کے لیے رہنمائی کا وجود اشد ضروری ہے سامعین اکرام. کیونکہ باطن تک انسانی قوتوں کی رسائی نہیں ہو سکتی. یہ عقل تسلیم کرتی ہے کہ ہمارے جو حواس خمسہ ہیں ان کی رسائی باطن تک نہیں ہو سکتی. باطن کا علم کے لیے پھر باطنی رہنمائی کی ضرورت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کی ضرورت ہے. باطن کی سب سے بڑی حقیقت، بلکہ واحد حقیقت تو ذات باری تعالیٰ ہے سامعین اکرام. تو چونکہ ہمارا مقصود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اس نے یہ ذمہ داری خود اٹھا لی ہے چونکہ اس کی ضرورت تھی. پہلے تو یہ بات تسلیم کر لیں کہ ہاں انسان کو رہنمائی کی ضرورت ہے،
انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے، انسان کو استاد کی، ٹیچر کی ضرورت ہے، جو کہ اس کو کتاب کا علم دے اور اس کے بارے میں تعلیم دے. یعلم الکتاب والحکمہ، اس کو دانائی کی باتیں سکھائے. اور تزکیے کا مضمون علیحدہ ہے. بہرحال یہاں تو ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہدایت کی ضرورت کیا ہے. تو ہدایت، چونکہ سامعین کرام میں مضمون کوشش کرتا ہوں کہ مختصر طور پہ، جامع طور پہ ادا کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ انسان کا مقصود جو ہے، چونکہ اس کا تعلق باطن سے ہے، تو اس کے لیے جامع باطنی رہنمائی کی ضرورت تھی، ہدایت کی ضرورت تھی. تو وہ ہدایت کتاب کی صورت میں اور عملی صورت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. سامعین کرام، تو آپ کو معلوم ہے کہ ہدایت خدابندی کتاب اور صاحب کتاب کی صورت میں یہ انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اور سب سے پہلا انسان جو تھا، وہ سب سے پہلا ٹیچر تھا، پہلا نبی تھا، حضرت آدم علیہ السلام، جو سب سے پہلا انسان تھا. یعنی آپ دیکھیں نا، ہدایت کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا اہمیت ہے. وہ یہ اہمیت ہے جو کہ ہونی چاہیے کہ انسان ہدایت کے بغیر نہیں رہ سکتا. تو پہلے انسان کو پہلا استاد بنا دیا. پہلے نبی جو تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے. تو ایک تو ہم نے اپنی گفتگو میں یہ جانا کہ ہدایت خداوندی جو ہے وہ از حد ضروری ہے، جس سے آج ہم کنارہ کشی اختیار کر چکے ہیں. سامعین کرام دیکھیں، اپنی بیماری کو تسلیم کرنا ہوگا. ہدایت خداوندی سے ہم بے نیاز ہیں، ہماری قوم بے نیاز ہے. من حیث القوم ہم قرآن کی ضرورت نہیں محسوس کرتے. تبھی تو آپ نے چند رسومات تک اس کو محدود کر دیا ہے. آپ کے کوئی اجلاس ہوتا ہے، قومی اسمبلی کا ہوتا ہے، کابینہ کا ہوتا ہے، یہ وہ، تو آپ وہ آغاز جو ہے تلاوت سے کر لیتے ہیں. کوئی بھی جلسہ ہوتا ہے، آپ آغاز جو ہے تلاوت سے کر لیتے ہیں. اسکول کی اسمبلی ہوتی ہے عام طور پہ، تو آغاز جو ہے وہ تلاوت سے ہوتا ہے. کسی بھی تقریب کا، خواہ کہ وہ غیر شرعی، یعنی آپ دیکھیں نا، ڈول ڈھمکا جہاں ہو رہا ہے، ایک تقریب ہو رہی ہے بڑے پیمانے پہ، تو آپ اس کا تقریر کا آغاز جو ہے تلاوت سے کر لیتے ہیں. انتہائی افسوسناک بات ہے کہ آپ ایک غلط اور غیر شرعی کام کی ابتدا جو ہے وہ تلاوت سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اگر نہیں چاہتے، یعنی ہدایت کو اپنا مقام نہیں دینا چاہتے، تو ٹھیک ہے، آپ کریں اپنا ڈول ڈھمکا، اس میں تلاوت کی یعنی کی کیا ضرورت ہے. میں تو یہی کہوں گا نا کہ تلاوت کی آپ نے کیا وہ لگا دی ہے. تو توہین کتاب ہے. سامعین کرام، کہ آپ ایک برا کام جو ہے، تو بہرحال اس کی دیکھیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو کتاب کا نزول ہے، یہاں جو یعنی آیت ہم نے پڑھی ہے ترجمہ، تو اس میں ہدایت خداوندی کا تذکرہ ہے. اور ہدایت خداوندی سے کس چیز کو، کون سی چیز روکتی ہے انسان کو، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرما رہا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں، لوگ تعجب کرتے ہیں، ابعث اللہ بشر الرسولہ، کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو رسول بنا کے بھجوایا ہے. بات یہ ہے سامعین کرام، یہ بات انتہائی جہالت پہ مبنی ہے. اگر کوئی کرتا ہے، اور کی گئی ہے، ہمیشہ رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے. سامعین کرام، کسی پیغمبر کو پھولوں کے گجرے پہنا کے اس کا استقبال نہیں کیا گیا ہے. ہمیشہ تکذیب کی گئی ہے، رسولوں کی تکذیب کی گئی ہے، رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، اہل حق کا. پھر ان کے بعد اہل حق جو ہیں، ان کے جو متبعین ہیں، ان کی مخالفت کی گئی ہے. دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس زمانے کے مسلمانوں نے کیا سلوک کیا. ان کی ماں پہ الزام لگا دیا مثال کے طور پہ. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب تبلیغ شروع کی تو ان کی باوجود واضح نشانیوں کے عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت سے انکار کر دیا یہودیوں نے، جو کہ اس وقت کے مسلمان تھے. آج بھی نہیں مانتے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. پھر عیسائی جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیغمبر کے بارے میں بھی گمراہ ہو گئے. عیسائی
گمراہ ہو گئے، شرک میں مبتلا ہو گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا۔ اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کے نہ دیا۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ عیسائی لوگ تو مانتے نہیں ہیں ہمارے رسول کی رسالت کو، وہ اپنے اس پہ اڑے ہوئے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ خدا ہیں اور بس۔ تو یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں الا ان قالوا ابعث اللہ بشر رسولا، یہ کہنا ان لوگوں کا، یعنی یہ تعجب کہ رسول جو ہے بشر نہیں ہو سکتا، یعنی تعجب، پھر یہ تعجب اس حیثیت سے ہے کہ پھر اس سے انکار انہوں نے لازم کر دیا۔ جیسے کہ قرآن میں دوسری جگہ ہے، مشرکین مکہ یہ کہتے تھے ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں پھرتا ہے۔ اور کہتا ہے وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر تم نے اپنے جیسے انسان کی اطاعت کی تو تم تو بڑے گھاٹے میں پڑ جاؤ گے، نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ یہ ایک تصور ہے سامعین کرام، اور یہ تصور جہالت پہ مشتمل ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ شرک، مشرکانہ روش، کافرانہ روش، منافقانہ روش، یہ تمام روشیں جو ہیں یہ جہالت کی وجہ سے ہوتی ہیں سامعین کرام۔ مثال کے طور پہ مشرکانہ روش، آپ کسی اور کو بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کے برابر قرار دے دیتے ہیں، یا اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، یا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرح طاقتور سمجھ لیتے ہیں۔ اور دور نہ جائیں سامعین اکرام، یہ نہ سمجھیں کہ آج مشرکانہ صفات ہم میں موجود نہیں ہے۔ آج پیسے کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے زیادہ طاقتور آپ سمجھتے ہیں۔ یہ میں اشارہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم ایسے قومی لحاظ سے اس مشرکانہ روش میں شریک ہیں سامعین اکرام، پیسے کو زیادہ طاقتور سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اگر ہم طاقتور سمجھتے بالفرض تو پھر مال حرام پہ گزارا کرتے، قناعت کر لیتے اس پہ، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ پہ اتنا اعتماد نہیں ہے جتنا کہ ہمارا پیسوں کی بہتات پہ ہے، بنڈل آف روپیز پہ ہے۔ تو اتنا اللہ تعالیٰ پہ تو اعتماد نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے۔ آپ کو خود معلوم ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو سامعین کرام، یہ بت جو ہیں یہ ہم نے بنائے ہوئے ہیں، اور ہم بتوں کی یعنی دانستہ یا نادانستہ عبادت کر رہے ہیں، عبادت میں مصروف ہیں۔ آج جو لکشمی دیوی ہے وہ ہمارا معبود بن چکی ہے قومی سطح پہ، کیونکہ یہ رشوت اور کرپشن یہ ہمارا قومی شعار بن چکا ہے سامعین کرام۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پیسے پہ بھروسہ ہے، آپ کا پیسے پہ ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، تو یہ کیا مطلب آپ کہہ سکتے ہیں، اس کی روش کی کیا توجیہ پیش کرتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن اب آج جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں ابعث اللہ بشر رسولہ، کیا انسان رسول ہو سکتا ہے؟ یہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تقریباً وہی مضمون ہے جو کہ یعنی پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا، کہ غیر مناسب مطالبات کافروں کی طرف سے مطالبات ہوئے کہ رسول سے مطالبے کیا گیا ناجائز مطالبے کہ آپ اس مکے میں نہریں، یہ پہاڑ ہٹا دیں یا نہریں بہا دیں، یا آپ کے باغات ہوں کھجوروں اور انگور کے، اس میں نہریں ہوں، یا آسمان سے اگر آپ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں تو آپ تو طاقتور ہستی ہیں، آپ کو یہ آسمان کا ٹکڑا گرا دیں، یا آپ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے بالکل روبرو لے آئیں، یا آپ کا گھر سونے کا ہونا چاہیے، یا آپ آسمان پہ چڑھ جائیں اور آپ وہاں سے پھر کتاب لے آئیں ہمارے لیے۔ تو یہ سارے مطالبات جہالت پہ
مبنی ہے، اس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں سامعین کرام۔ تقریباً وہی بات ہے کہ بشر کو رسول ماننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں، اپنے جیسے انسان کی اطاعت کے لیے تیار نہیں ہوتے لوگ۔ سامعین کرام، اگر میں کہوں کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ اپنے آج کے ماحول کو دیکھ لیں تو آج کا ماحول بھی یہی ہے۔ دیکھیں، ہم پیرانے مثال کے طور پہ ہمارے جو تھے شیخ عبد القادر جیلانی، ظاہر ہے وہ ایک بڑے مصلح تھے، امت کے بڑے مصلح تھے، لیکن اس زمانے بھی ان کی مخالفت ہوئی ہے، اس زمانے میں ان کی مخالفت ہوئی ہے سامعین کرام، اور لوگوں نے ان پہ ظاہری علماء نے ان پہ فتوے لگائے ہیں۔ پھر ہر زمانے میں آپ دیکھیں کہ یہ اہل حق کی مخالفت ہوئی ہے، اور یہی ظاہر پرست علماء نے مخالفتیں کی ہیں سامعین کرام، فتوے لگائے ان پہ۔ تو بہرحال ابعث اللہ بشر رسولہ، کہ کیا انسان رسول ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ ایک آدمی، سامعین کرام میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں لیکن آپ توجہ سے سنیں، وہ یہ ہے کہ ایک انسان ہمارے درمیان ہوگا، وہ متبع سنت ہوگا، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی احکامات کی بجا آوری میں مصروف ہوگا اور شریعت کے خلاف اس کی زندگی نہیں ہوگی، لیکن ہم اس آدمی کو اللہ کا دوست ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو ہم اصطلاحاً کہتے ہیں نا اولیاء اللہ۔ اولیاء اللہ جی آج کل نہیں ہے، مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں، عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے، اور گزشتہ اسباق میں بھی میں نے آپ کو ایک شعر کی طرف متوجہ کیا تھا کہ وہ پہلے تھے غازی، وہ غازی کہاں ہیں، وہ اللہ والے نمازی کہاں ہیں، مطلب آج کل نہیں ہے۔ یہ کافی پرانا شعر ہے، مطلب ہمیشہ سے یہی تذکرہ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اور یہاں کے تو تذکروں کو چھوڑیں آپ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، آپ دیکھیں ان کی کیا پذیرائی ہوئی، ان کی بات کو کیا اہمیت دی گئی، اس وقت مکی ماحول میں کتنی زیادہ مخالفت کی گئی، اور یہاں تک آپ دیکھیں کیا کیا سازشیں نہیں بنائی گئی۔ 5 سال تک تو وہ ایک دار ارقم میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ اپنی مجلس کرتے تھے، خانہ کعبہ میں کوئی اعلان نماز نہیں پڑھ سکتا تھا جب تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو کیا پذیرائی تھی رؤسائے مکہ نے، مشرکین مکہ نے کیا پذیرائی کی؟ ان کے جو متبعین تھے ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ، اتنے مظالم ڈھائے گئے کہ وہ ہجرت پہ مجبور ہو گئے۔ ان کے سب سے جو معزز تھے حضرت ابوبکر صدیق، وہ ہجرت پہ مجبور ہو گئے، ایسے قابل لوگ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کافی معزز تھی، صادق و امین مشہور تھے سامعین کرام، لیکن ان کی کیا پذیرائی ہوئی؟ ان کے اپنے گھر کے جو چچا تھا ابو لہب، اس نے کیا پذیرائی کی؟ یہ ساری دیکھنے کی باتیں ہیں۔ کیا اہمیت دی اس نے، ان کے چچا نے ان کو کیا اہمیت دی، ابو لہب نے؟ اور بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، یہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ایک یہ تو دیکھیں، بات اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آسان ہے، نہیں سمجھنا چاہتے تو پھر مشکل ہے، اس کو سمجھانا پھر مشکل ہے۔ اور جو نہیں سمجھتا تو پھر یہ ہے کہ کون ہے وہ شخص جو سمجھتا نہیں ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو تھوڑا سا، میرے پاس ٹائم ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو جو مقصود واحد بنانے کے لیے تیار نہیں ہے وہ پھر بہانے گھڑے گا۔ جو طالب مولا نہیں ہے وہ پھر بہانے گھڑے گا، حق کا اتباع کرنے کے لیے بہانے گھڑے گا۔ حق کا اتباع مطلب قرآن، ظاہر ہے کہ وہ قرآن حق کی طرف ہمیں ہدایت دیتا ہے، قرآن کا اتباع کرنے کے لیے
پھر وہ بہانے گھڑے گا. وہ کہتے ہیں نا فارسی میں کہ خوب بد راہ بہانہ بسیار. آپ ایک بات کو مانتے نہیں، پھر مختلف بہانے تلاش کرتے ہیں. تو ان بہانوں میں سے ایک بہانہ یہ بھی تھا کہ ابعث اللہ بشر رسولہ، کہ کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو رسول بنا دیا. تو اب یہ ایک جاہلانہ بات تھی. دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں آسان اس لیے ہے، سمجھنا اس کو آسان اس لیے ہے کہ دیکھیں اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، ظاہر ہمارا مقصود و مطلوب و محبوب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ حقیقت میں ہمیں مطلوب و محبوب و مقصود ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کا راستہ آپ کو جو بھی بتائے وہ آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے چلیں گے، آپ اس کی پیروی کریں گے جو بھی بتائے آپ کو. مثال ایک میں قائم کرتا ہوں چھوٹی سی. آپ کو ایک شادی کا دعوت نامہ ملا ہے جو آپ ہی کے شہر سے ہے، لیکن وہ گنجان محلوں میں ہے. گنجان محلوں میں ہے، آپ وہاں کبھی گئے نہیں ہیں. ضروری تو نہیں ہے کہ ایک انسان 30 سال سے ایک جگہ رہ رہا اور وہ اپنے شہر کے چپے چپے سے واقف ہو. ضروری تو نہیں ہے، کیونکہ اس کا اپنا تعلق ہے جہاں وہ کام کرتا ہے، جہاں اس کا گھر ہے. دیگر محلوں کو ناپنے کی کیا ضرورت ہے. تو وہ سامعین اکرام یعنی ایک دعوت نامہ اسے ملتا ہے اس کے ساتھی کا جو کہ تنگ گلیوں اور محلوں میں ہے. اب وہ جہاں پہ وہ محلے ہیں اس کے سرے پہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے. یعنی اندر گنجلک محلے ہیں، پیچ در پیچ محلے ہیں اور ایسے ہوتے ہیں جگہیں. تو آپ کے ہاتھ میں شادی کا کارڈ ہے، آپ کو جگہ کا نام بھی پتہ ہے کہ بھئی وہ فلانی جگہ ہے، لیکن محلے وقوع نہیں معلوم. اب سامعین اکرام تھوڑی سی توجہ سے سنیں. اب ان گلیوں کے باہر ایک بچہ کھڑا ہوا ہے، اس کی عمر ہے 7 سال، جو بات کر سکتا ہے. 7 سال ہے، 8 سال ہے، بچہ ہے. آپ کی عمر مثال کے طور پہ 65 سال ہے. تو آپ وہ کھڑا ہوا ہے وہ ان گھر والوں کی طرف سے کہ بھئی تم وہ فلانے محلوں کے سامنے کھڑے ہو جاؤ جو مین مرکزی جگہ ہے، کوئی مہمان آئے تو لے آؤ. اس کی ڈیوٹی یہی ہے. تو اب وہ اس کی عمر کتنی ہے بتائیے؟ 7 سال. 7 سال کا بچہ کھڑا ہوا ہے، وہ آپ کا استقبال کرتا ہے، آپ کے ہاتھ میں کارڈ دے کے آپ کو پہچان لیتا ہے کہ آپ مہمان ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ وہاں سے آیا ہوا ہے، وہاں کا ہی چھوٹا ہے. تو آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ فلانے گھرانے کی دعوت کے لیے آئے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہاں. تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ میرے پیچھے پیچھے آئیے. تو آپ بغیر سوچے سمجھے اس کے پیچھے پیچھے جانے لگتے ہیں. ظاہر ہے وہ گھر والوں کی طرف سے بھیجا گیا، آپ نے پہچان لیا کہ یہ وہاں سے آیا ہے. اب اس کی عمر 7 سال ہے. اب 7 سال سے میری مراد یہ ہے کہ اس کی سوجھ بوجھ کتنی ہوگی؟ صرف یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کو جانتا ہے. آپ سے وہ کہتا ہے کہ چلو میرے ساتھ، میرے پیچھے پیچھے آؤ. تمہیں نہیں معلوم، میں بتاتا ہوں. تو آپ وہ اس کے پیچھے اور بڑی آسانی سے آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں. وہ جہاں جاتا ہے آپ وہاں جاتے رہتے ہیں. سامعین اکرام بس اتنی سی بات ہے. اس میں مسئلہ کیا ہے؟ ایک شخص جو ہے اللہ والا ہے، وہ پیغمبر کی ذات ہے، وہ نائب پیغمبر ہے، وہ کوئی بھی ہے، اللہ والا آپ کو ملنا چاہیے جو یہ کہے کہ بھئی میں تو واقف ہوں، تم میرے پیچھے آؤ، یہ تم میرا اتباع کرو، میرے پیچھے چلو. تو بس آپ آسان بات ہے، اس میں کیا بحث کہ بھئی تم کیوں ہو کیا، اور تم تو مجھ سے چھوٹے ہو، تم تو کچھ بھی نہیں جانتے. یہ بحثیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم نے کون سی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں یا یہ وہ. بہرحال جو اللہ کے راستے پر چل رہا ہے آپ کی نظر میں، اور وہ اللہ کا بندہ ہے. پیغمبر علیہ السلام تو دعویٰ کرتے تھے نبوت کا. یہ اشخاص جو ہیں یہ دعویٰ نہیں کرتے، بس وہ کہتے ہیں آؤ چلو چلتے ہیں. تو اتنی سادی سی بات ہے سامنے کا. اس میں کیا مشکلات ہیں؟
یا اس میں کیا اٹکیلیاں کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی اس نے کون سی کتابیں پڑھی ہیں، اس کے پاس تو کوئی ڈگری نہیں ہے، بس وہ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ چلو، میرے پیچھے آؤ، تو جس کو ہو جانا میرے ساتھ ساتھ آئے. تو یہ آسان بات ہے. پیغمبر کی ذات ہے، وہ کہتی ہے میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں. اب اس سے ڈگریاں اور سندیں ماننے کی تو ضرورت نہیں ہے، بس چلو اس کے پیچھے. اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا طریقہ کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر اے لوگو، اگر تمہیں اللہ سے پیار ہے، محبت ہے، تم چاہتے ہو سو میرا اتباع کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو، جو میں کر رہا ہوں وہ کرو. اتباع، تو اتباع رسول واحد کامیابی کا راستہ ہے. سامعین کرام، مختصر الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر آپ کو رسول کے بعد کا زمانہ ہے جیسے کہ آج ہے، آپ کو ایک شخص چاہیے جو اتباع رسول کر رہا ہے. اس کی اپنی شرائط ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو وقت کم ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اتباع رسول کر رہا ہے آپ اس کی اتباع شروع کر دیں. اس کو ہماری جو زبان ہے اس کو اتباع شیخ کہتے ہیں. بس آپ اس کے جو اتباع رسول کر رہا ہے، یہ یعنی اس میں مشکل کوئی نہیں. جو اتباع رسول کر رہا ہے آپ اس کو کہیں کہ بھائی میں بھی چلتا ہوں آپ کے ساتھ، مجھے بتاتے رہو، مجھے میری رہنمائی کرتے رہو، تم میرے مرشد ہو، ٹھیک ہے. تو جب تک وہ آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے راستے کے احکامات کے خلاف راستہ نہ بتائے، آپ اس کو چلتے رہیں. وہ تو آپ نے پہلے ہی طے کر لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، نفسانی خواہشات والا نہیں ہے. تو آپ جب تک وہ آپ کو اللہ کا راستہ بتاتا رہے اور خود اس پہ عمل کرتا رہے، آپ اس کی اتباع کرتے رہے، تو اس میں کیا اٹکیلیوں کی ضرورت ہے کہ بھئی یہ کون ہے، اس نے تو کوئی مجھے اپنی کرامات بھی نہیں بتائی ہیں، میں کیسے اس کو مان لوں، یہ تو میری طرح کا. بھئی ٹھیک ہے، تمہاری طرح کا انسان ہے، اس طرح ہر رسول بھی ہوتا ہے، لیکن وہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے پہ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر دیا ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. تم اس شخص کے راستے پر چلو، اس کا اتباع کرو جو میری طرف رجوع کر چکا ہے. من اناب الی، جو میرا اتباع، جو میرے راستے پر چل رہا ہے، جو میری طرف رجوع کر چکا ہے، جو رسول کا اتباع کر رہا ہے. واتبع، تم بھی اس کا اتباع کرو. یہ تو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ آپ ایک رہنما کو ڈھونڈ لیں اور صحیح رہنما کو، اور اس کی رہنمائی میں اپنی زندگی گزارنے لگیں. عین یہ طریقہ ہے ہدایت پانے کا. سامعین کرام، تو یہ جو انہوں نے یہ کہا ابعث اللہ بشر رسولہ، یہ محض ایک طفلانہ بات تھی. جو طالب حق ہوگا، طالب مولا ہوگا، کبھی اس میں نہیں پڑے گا ان بہانوں میں کہ یار اس کے تو کوئی کرامات نہیں ہے، اس کے پاس تو کوئی ڈگری، اعلیٰ ڈگری نہیں ہے، اور میں کیسے. تو ٹھیک ہے، وہ تو پھر آپ نے نہیں جانا اللہ کے پاس، تو آپ بہانے بناتے رہیں اور دیکھا جائے گا روز قیامت کہ کیا معاملہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں سامعین کرام، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. ترجمہ سنا دے. ما منع الناس ان يؤمنوا، اور نہیں روکا لوگوں کو کہ وہ ایمان لے آئیں. اذ جاءهم الهدى، جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی. کس چیز نے روکا؟ الا، مگر، ان قالوا، کہ انہوں نے یہ کہا ابعث اللہ بشر رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے بشر کو، انسان کو رسول بنا دیا ہے. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن
قالوا أبعث الله بشرا رسولا. Nothing prevented the people from believing when guidance has come to them, except that they said, "Did God send a human messenger?" اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.